پیغام امن کمیٹی حکومت پاکستان کا ایک ہی ایجنڈا ہے کہ جو اکابر علماء نے پیغام پاکستان کی صورت میں ایک متفقہ دستاویز دی ہے اس پر عمل کیا جائے. الحمدللہ اب تک پورے ملک کے اندر اس ضابطہ اخلاق پر عمل ہو رہا ہے. اگلے ایام میں بھی عمل ہوگا انشاءاللہ. اس کا میں 2 لفظوں میں ترجمہ کرتا ہوتا ہوں کہ اپنا مسلک چھوڑو نہیں، دوسرے کے مسلک کو چھیڑو نہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بات بھی کہنا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی خطیب، واعظ یا ذاکر اس کی خلاف ورزی کرے گا، ہم یہ نہیں کہتے اپنا عقیدہ بیان نہ کرو، ہم یہ کہتے ہیں دوسرے کے عقیدے کی توہین نہ کرو، دوسروں کے مقدسات کی توہین نہ کرو. یہ تکفیر اور توہین کا سلسلہ اب ختم ہونا چاہیے. خامنائی صاحب متفقہ طور پر ایک مظلوم اہل سنت کی مساجد میں، میرا خیال ہے ایران کی اتنی حمایت پورے پچھلے 40 سال میں نہیں ہوگی جب خامنائی صاحب پر حملہ ہوا جتنی اس کے بعد ہوئی. اور خامنائی صاحب، مجھے لوگ کہتے ہیں آپ بہت زیادہ آگے بڑھ گئے. میں نے کہا میں آگے نہیں بڑھا، میری دوستی اور دشمنی اللہ کے لیے ہے، ذات کے نہیں ہے. جب پچھلے محرم میں خامنائی صاحب نے یہ فتویٰ دے دیا کہ اہل سنت والجماعت مقدسات کی توہین حرام ہے، میرے لیے اس کو ماننا لازم ہے، مجھے آپ کی بات ماننا لازم نہیں ہے. اور جو اپنے آپ کو خامنائی صاحب کا پیروکار کہتا ہے، اگر وہ اس کے بعد کوئی ایسا عمل کرتا ہے جس سے دوسرے مسلک کی مقدسات کی توہین ہوتی ہے تو پھر وہ ان کا پیروکار نہیں ہے. ہم بڑے واضح ہیں، ہر طرح کی سہولت قانون کے مطابق جو بھی یہاں بھی جس مسلک کا پروگرام ہوتا آیا ہے، ہو رہا ہے، اس کے لیے ہوگی. لیکن اگر کوئی تشدد کی طرف جائے گا، نفرت کی طرف جائے گا، فتنہ پھیلائے گا، پھر قانون حرکت میں آئے گا. اور یہ بھی طے ہے کہ اس کی، یہ میں چاہتا ہوں میرے میڈیا کے دوست بھی اس کو ہائی لائٹ کریں کہ اگر کوئی فتنہ پروری کرے گا اور یا کوئی ایسا عمل کرے گا جس سے فتنہ کی طرف چیز جائے، پھر اس کی کوئی حمایت نہیں کرے گا. یہ متفقہ فیصلہ ہے تمام مکاتب فکر کے علماء کا. یہ ایام بڑے مقدس ایام ہیں. پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے جو ایک کامیابی دی ہے، ہم یوم تشکر بھی کل ہم نے پورے ملک میں منایا، مساجد میں دعائیں بھی ہوئیں، تشکر بھی ہوا. اور ابھی ہماری منزل ہمیں نہیں ملی ہے، یہ تو راستہ ہے. اصل منزل الاقصی کی آزادی ہے، اصل منزل فلسطینیوں کی ایک آزاد خود مختار حکومت ہے، اصل منزل کشمیر کی جو ہے ان کو حق خود ارادیت دلوانا ہے. اور آپ نے دیکھا کہ جب معاملہ بہتری کی طرف چلنا شروع ہوا تو آپ کے دشمنوں کو نظر آیا کہ اب یہ کشمیر کی بات کریں گے تو انہوں نے کشمیر میں پرابلم پیدا کرنی شروع کر دی. ان کو نظر آیا کہ عالمی امن تو ہو جائے گا، تو اب تو پاکستان کا اللہ نے قد اتنا بڑھا دیا ہے. میں اپنے کشمیری بھائیوں سے بھی آپ کے ذریعے کہنا چاہتا ہوں کہ ایک تو ہم تمام مکاتب فکر کے علماء، مشائخ، قومی پیغام امن کمیٹی میں موجود تمام اکابرین کشمیر کی عوام سے اپیل کرتے ہیں کہ محرم الحرام کے ایام میں چونکہ پروگرام ہیں، وہاں جلوس ہیں، وہاں کانفرنسیں ہیں، آپ یہ جو تھوڑا سا دھرنا رہ گیا ہے اس کو بھی ختم کر دیں، محرم کے لیے ختم کر دیں. سیدنا امام حسین کے ایام ہیں، سیدنا عمر بن خطاب کے اوپر کانفرنسیں ہو رہی ہیں، تو آپ راستے کھول دیں. دیکھیں آپ ہمارے بھائی ہیں، آپ ہماری شہرگ ہیں. یہ ہندوستان کی اور اسرائیل کی خام خیالی ہے یا کچھ اور جو ان کے اعلی کار بالواسطہ یا بلا واسطہ ہیں کہ وہ کشمیر یا کشمیریوں کو ہم سے دور کر لے گا. کبھی کوئی اپنی شہرگ کو بھی اپنے آپ سے دور ہونے دیتا ہے؟ اس لیے ہماری اپیل ہے کہ مذاکرات کی ٹیبل پر بیٹھیں. وزیر اعظم آزاد کشمیر متعدد مرتبہ کہہ چکے ہیں اور خود وفاقی حکومت بھی کہہ چکی ہے، لیکن وہ مذاکرات ان سے ہوں گے جو پاکستان اور کشمیر کے مفاد کو سامنے رکھے. اس سے نہیں ہو سکتے جو ہندوستان کی زبان بول رہا ہے، جو پاکستان کے خلاف نفرتیں پیدا کر رہا ہے. ان سے کیسے مذاکرات ہوں جنہوں نے خود اپنے کشمیری بھائیوں کے سینوں میں گولیاں ماری ہیں؟ آزاد کشمیر کی پولیس کہاں کی ہے؟ رینجر کو گولیاں ماری ہیں، ایک بڑی تعداد زخمی ہوئی ہے پولیس والوں کی. تو اس لیے میں یہ آج یہاں سے یہ بھی اپیل کر رہا ہوں
کہ مہربانی کریں محرم کے ایام میں یہ دھرنے ختم کریں اور مذاکرات کی طرف وہ لوگ جو چاہتے ہیں کہ کشمیر میں امن ہو، کشمیر میں پاکستان میں امن ہو، اور انشاءاللہ یہ امن آئے گا۔ اگر یہ فتنہ خوارج اور فتنہ ہندوستان بلوچستان اور خیبر پختونخوا کا امن تباہ نہیں کر سکا تو انشاءاللہ کشمیر کا امن بھی ہم ہندوستان کی پراکسیز کو تباہ نہیں کرنے دیں گے۔ میری عوام سے بھی اپیل ہے کہ آپ جاگتے رہیں۔ ہمارا دشمن بڑا کمینہ ہے، اسرائیل چاہتا ہے یہ کہ کسی طریقے سے پاکستان کو وہ یہاں مشغول کر دے اور یہ امن کا عمل رک جائے۔ آپ کے سامنے صورتحال ہے، وہ فلسطینیوں پہ حملے کر رہا ہے، لبنان پہ حملے کر رہا ہے کہ کسی طرح سے یہ امن کا عمل رکے۔ انشاءاللہ یہ نہیں رکے گا، یہ آگے سے آگے بڑھے گا۔ تاریخ میں پہلی بار آپ کی قیادت کو یہ اعزاز حاصل ہوا ہے کہ آج امریکی کہہ رہے ہیں کہ واقعی اسرائیلی ظالم ہیں، یہ بات نہیں مانتے۔ امریکی صدر کہہ رہا ہے، کبھی نہیں یہ ہوا۔ 22 مرتبہ کشمیر کا نام پچھلے 1 سال میں امریکی صدر نے لیا ہے جو آپ کی تاریخ میں کبھی نہیں لیا گیا۔ تو کیا ہم کشمیر کو بھول سکتے ہیں؟ ہم فلسطین کو بھول سکتے ہیں؟ جو آپ کا سپہ سالار ہے فیلڈ مارشل حافظ سید عاصم منیر، وہ جہاں بھی بیٹھتا ہے وہ فلسطینیوں کی بات کرتا ہے، وہ کشمیریوں کی بات کرتا ہے، وہ جہاں بھی بیٹھتا ہے قرآن و سنت سے بات کرتا ہے۔ اور کئی مرحلے آئے جہاں پر دنیا نے یہ تصور کر لیا تھا کہ اب تو امن نہیں ہو سکتا، اللہ کے فضل و کرم اور احسان سے اور آپ کی قیادت کی کوششوں سے، اور اس میں ہم شکر گزار ہیں سعودی عرب کے ولی عہد امیر محمد بن سلمان کے۔ انہوں نے کل بھی وزیر اعظم صاحب کو فون کیا اور شکریہ ادا کیا، ہم نے بھی شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے جو تعاون کیا، باقی اسلامی ممالک نے جو تعاون کیا اس حوالے سے، اور آج دنیا میں آپ کا پرچم لہرا رہا ہے۔ پاکستان کا پرچم امن کا پرچم ہے، اور ہمیں علماء اور مشائخ کو، آپ ایک بہت بڑی تعداد لاکھوں لوگ آپ کو سنتے ہیں، یہاں موجود ہیں، میری آپ سے درخواست ہے کہ قومی پیغام امن کمیٹی نے پیغام پاکستان ضابطہ اخلاق جاری کیا ہے، اس پر سب کے دستخط موجود ہیں۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ اس پر عمل کریں، خطبات جمعہ ہوں، کانفرنسیں ہوں، اجتماعات ہوں، امن کا راستہ ہموار کریں۔ آپ کو دکھا رہے ہیں چیئرمین پاکستان علماء کونسل حافظ طاہر اشرفی کی جانب سے سیمینار سے خطاب کیا جا رہا ہے۔